جادو سیکھنے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ علم نہ سیکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ حرام ہے اور نہ ہی یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ ایک علم ہے۔ جہاں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تو گویا کہ جادو کے علم کو اس علم سے مستثنا کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں عوام کے سامنے، مثلا کسی چیز کو غائب کر دیتے ہیں، کسی چیز کو دگنا کر دیتے ہیں، کسی چیز کی حالت بدل دیتے ہیں۔ چند ٹوٹکے اور ملائے ہوئے کلمات جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ جادو کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ کفر پر مبنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف صاحبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف روحانی معالج محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جادو کے حوالے سے ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو سیکھنے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ جادو اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جن کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تو جادو ہی ہے، جیسے معجزات ہیں یا کرامات ہیں، تو ہم سیکھیں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ جادو اور یہ معجزات اور کرامات وغیرہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان جناب شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ صاحب اپنا وقت نکال کر تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائے خیر وفیت؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ہم نے تعارف میں یہ بات کہی کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ جادو کے بارے میں ہے خاص طور پر۔ جی، تو قرآن مجید میں بھی جادو کا ذکر ہے، احادیث میں بھی جادو کا ذکر موجود ہے، تو اس سے کم از کم یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جادو جو ہے وہ اس کا وجود بہرحال ہے۔ یعنی جو لوگ جادو کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی ہے، وہ تو سراسر غلطی پر ہیں، کیونکہ بہرحال جادو کا وجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ ہماری ناظرین کے علم میں آپ اضافہ فرمائیے کہ اسلام جادو سیکھنے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ ناظرین، جہاں تک جادو کے علم کے بارے میں ہے تو وہ تو علم ایک جیسے دوسرے علوم ہیں، ایسے جادو کا علم بھی پایا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور جس کا تذکرہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں بھی موجود ہے۔ جی جی، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور اور فرعون کا دور تھا، جبکہ وہ جادوگر، تمام جادوگر فرعون کے جو حواری تھے اور قریبی تھے اور بڑے بڑے علم رکھنے والے تھے، ان کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کرتب، اپنا جادو ٹونا اور جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ تو اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے عصا کو پھینکا تھا اور وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کرنے کے بعد ان کے تمام جادو کو نگل گیا تھا، تو گویا کہ ان کے علم کے مقابل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کرنا، یہ تو ایک پیغمبر کا معجزہ تھا اور وہ برحق تھا، تو اس کے مقابلے میں ان کا علم وہ جادو تھا۔ صحیح۔ تو گویا کہ اس کا وجود جو علم کی حیثیت، ایک جادو، ایک سحر، وہ تو موجود ہے۔ صحیح۔ رہی بات اب کہ وہ جادو کا علم سیکھنا چاہیے یا نہیں، جی جی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر
اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے، صحیح، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کفریہ کلمات ہیں یا کفر ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور وہ دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ وہ آنے والے فرشتے وہ انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے اور ایک کفر ہے، فلا تکفر، کہ تم اس میں انوال نہ ہو، اس میں شامل نہ ہو، یہ علم نہ سیکھو۔ تو حافظ صاحب اپنے دلائل میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ کو لائے ہیں۔ اب ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو علم ہے جادو کا، جی جی، اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ حرام ہے۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ تمام محققین علماء جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، یعنی ان کا جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا اتفاق ہے کہ یہ علم جادو کا سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ کافر ہے، یعنی شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا حافظ صاحب کا موقف اور ابن قدامہ کا موقف، ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ علم تو ہے لیکن اس کو سیکھنا اور سکھانا، اس کی تعلیم دینا یہ کفر پر مبنی ہے۔ جیسا کہ اب حدیث کی طرف آئیں، رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا 7 چیزوں سے تم بچو جو کفر ہیں، جو کفر پر مبنی ہیں۔ ان میں ایک تو سب سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے، اس کی صفات کے اور اس کے معاملات میں کسی دوسرے کو، وہ نبی ہے، ولی ہے، کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، اس کو اس کا جو ہے ہم سر یا ہم پلہ یہ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ دوسرے نمبر پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا وہ یہی تھا، فرمایا جادو کرنا، جادو کا کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ بھی ان 7 ہلاک کر دینے والے امور میں سے ہے۔ تو گویا کہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے اشارتاً کہہ دیا جو میرا موقف ہے، جو سوال آپ نے کیا اس کا میں ناظرین کو آگاہ کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جادو کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ کفر پر مبنی ہے، فلا تکفر، کیونکہ کفر نہ کرو۔ فرشتوں نے یہ کہا، جی، کہ جب فرشتوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ابو عبداللہ راسی ان کا موقف کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ حرام ہے اور نہ ہی یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ ایک علم ہے۔ ان کا موقف کیا ہے کہ یہ ایک علم ہے، اور علم کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اور جو جاہل ہیں۔ علم کی فضیلت میں تو بہت ساری آیات، یعنی آیات بینات ہیں۔ جی جی، تو اب دیکھیے انہوں نے اپنے موقف کو پیش کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا مبارکہ پیش کی ہے۔ اب دیکھیے اگر ان کے یہ عقلی دلائل پیش کرتے ہوئے عقلی دلائل ہے کہ یہ ایک علم ہے اور اس کو سیکھنے والا جو ہے وہ عالم ہے اور نہ سیکھنے والا وہ جاہل ہے، تو اب ان کے یہ موقف کی تردید
جو ہے وہ انہوں نے کی ہے معتزلہ نے، صحیح، وہ اس کے خلاف ہیں اور اس کے برعکس ہیں، تو انہوں نے ان کی ابو عبداللہ رازی کی بات کی تردید کر دی ہے، اور اگر اس کو شرعاً وہ دلائل پیش کریں کہ یہ علم سیکھنے والا اور نہ سیکھنے والا یہ برابر نہیں ہے، تو اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں صاف اللہ ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ تو یہ علم ایک ایسا ہے کہ جو سیکھنے اور سکھانے والا وہ کافر ہے، تو میرے پیغمبر نے تو یہ علم سیکھا ہی نہیں۔ جی جی، تو اس لیے اس کا رد اگر عقلی ہے تب بھی اس کا رد، اور اگر وہ دلائل یہ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا رد قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جی محققین علماء اتفاق کرتے ہیں، حالانکہ وہ کون سے علماء ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، علماء تو مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اس علم کے سراسر مخالف ہیں کہ یہ کفر ہے، اور کفر پر مبنی علم کو سیکھنا اور سکھانا یہ معاذ جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے۔ ایک اور بات ہے شیخ صاحب کہ علم کی فضیلت اور شان میں بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں، علم حاصل کرنے پر بڑی ترغیب دلائی گئی ہے کتاب و سنت میں، جی، تو دوسری طرف اسی قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی فرامین میں جادو سیکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جہاں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تو گویا کہ جادو کے علم کو اس علم سے مستثنا کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا ہے۔ جی، دیکھو نا، جیسے آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ جادو کا علم اس علم میں شامل ہی نہیں ہوتا جس علم کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے، اس کا تو اس کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کئی ایسے معاملات میں تخصیص ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں، اور ہمارے دوست جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس وقت خاموش رہو، سنو اسے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھو، تو اب یہ خاص ہو گیا نا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یعنی امام صاحب کی باقی قرات میں مقتدی خاموشی سے سنے گا، سورۃ فاتحہ جو ہے وہ امام کی پیچھے بھی پڑھے گا، پھر پڑھے گا۔ ایسے ہی یہ علم جو علم جادو کا ہے اور یہ شرکیہ کلمات ہیں، اس کی تعلیم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر دور کی گمراہی کہہ لو یا ان کی ہٹ دھرمی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہ صاحب، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا درست نہیں ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا رد کرنے کے لیے کیا جادو سیکھا جا سکتا ہے؟ یعنی جادو کا توڑ کرنے کے لیے کسی شخص پر جادو ہو گیا ہے یا لوگوں پر جادو ہو رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا علاج کرنے کے لیے، جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو سیکھوں گا تو ہی میں اس کا توڑ کر سکوں گا اور جادو کا مقابلہ کر سکوں گا، تو اس نیت سے جادو سیکھنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں محترم بات یہ ہے کہ عبداللہ بھائی صاحب اس پہ غور کریں کہ جب ہمارے پاس ایک اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا سنہری اصول موجود ہوں اور اس کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح، یعنی جادو کے علاج کے لیے جو صحیح طریقہ موجود ہے وہ کیا ہے؟ معوذتین ہیں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات کا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں قرآن مجید کی سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، رہتا نہیں، اور چونکہ اس کا توڑ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اور وہ تعلیم جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنی پیاری سی بات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اور ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ تم یہ پڑھا کرو، تم شر شیطان سے محفوظ رہو گے
اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بھی، جبکہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہو تو تم تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو گویا کہ یہ ان کا موقف کہ جادو کو توڑنے کے لیے جادو کا علم ہی حاصل کیا جائے پھر اس کا علاج ہوگا، تو وہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ شفا ہے جادو سے علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور مسنون دم جو ہے، جی یہ ساری چیزیں جب جس شریعت نے ہمیں بتا دی ہیں جادو کا علاج کرنے کے لیے، تو پھر ضرورت نہیں ہے جادو کا علاج کرنے کے لیے جادو کو سیکھنے کی۔ اور دوسری بات، بعض اس بات کی طرف انہوں نے نرمی اختیار کی ہے۔ صحیح۔ ان کا موقف کیا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم جو دم وغیرہ کیا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دم پیش کرو، یعنی سناؤ مجھے۔ جی جی۔ اب انہوں نے دم تو سنایا، کچھ کلمات ایسے تھے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن تو نہیں تھا جو انہوں نے پڑھا تھا، صحیح، یا قرآنی آیات تو نہیں سنائی تھیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظائف میں سے تو انہوں نے نہیں پڑھے، صحیح، انہوں نے کچھ پڑھا ہے۔ جی جی ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، جی جی، جو کلمے غلط تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حذف کروا دیے، یعنی وہ بہرحال توحید پر مبنی تھے، مبنی یعنی کہ اس میں شرک نہیں تھا، اس میں کفر نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ شرکیہ کفریہ کلمات اور یہ جادو وغیرہ یہ بھی کرنا جائز ہے، تو یہ خام خیالی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی دم جو ہے وہ صرف مسنون کلمات کے ساتھ ہو یا ایسے کلمات کے ساتھ ہو جو عربی میں ہوں اور با معنی ہوں، با معنی، یعنی ایسے یہ جو منتر ہمارے ہاں کسی دوسری زبان میں یا جو کسی کے سمجھ میں آنے والے نہ ہوں، یا جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بعض جو گنگناہٹ ہوتی ہے، جیسے گنگناہٹ، ایسے جملے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئیں، یا ایسا جو معاملات ہیں کہ کسی کے فہم میں نہ آئیں، تو ان سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ اگر کرتا ہے دانستہ طور پر تو وہ کفر پر مبنی ہے۔ صحیح۔ ایسے ہی اب دیکھیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، جی جی، وہ روحانی علاج ہو یا جسمانی علاج ہو، صحیح، کیونکہ دونوں علاج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ صحیح۔ تو اس میں روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ صحیح۔ جیسا کہ ایک بہت بڑی دلیل کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پیاری بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا حسنین کی اماں جان تشریف لائیں اور کہا کہ آقا آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو مجھے بھی دے دی، میں سارا دن کام کاج کرتی ہوں اور میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، کندھا جو ہے جہاں میں مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہوں وہ بھی اس پر بھی نشان پڑ گئے ہیں، کرتا پھٹ گیا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی کوئی خادمہ دی جائے۔ صحیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بیٹی میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تمہاری سارے دن کی تھکان جو ہے وہ اللہ ذوالجلال دور کر دیں گے۔ اللہ، تو گویا کہ یہ ہمارے پاس ایک قرآن مجید کی تعلیم اور دوسرا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور شفاف تعلیم جب موجود ہے تو ہمیں پھر ایسے علم کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہو، اور جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں خود وہ ہاروت اور ماروت آنے والے فرشتوں نے کہہ دیا فلا تکفر، کہ تم بھائی کفر نہ کرنا، یہ ہماری تو ایک آزمائش تھی، لہٰذا ہم اس میں پھنسے ہوئے، تم تو نہ اس میں پھنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جی جی،
تو اگر ایسا ہوتا کہ جادو کو سیکھنا یعنی جادو کا علاج کرنے کے لیے یہ جائز ہوتا، جی تو آپ علیہ السلام اپنے کسی صحابی کو کہتے کہ یہ جادو مجھ پر ہو گیا ہے تو تم جادو سیکھو اور میرا علاج کرو میرا جادو کے علاج ذریعے، یا خود آپ علیہ السلام جادو کا علاج جادو سیکھتے اور جادو کا توڑ کرتے؟ تو حالانکہ ایسا نہیں کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دو صورتیں جو ہیں وہ اتار دیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کے ذریعے دم کر کے آپ علیہ السلام نے اپنا علاج فرمایا. جی. اور دیکھیں شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر تابعین کی، تبع تابعین کی، محدثین کی، کسی نے بھی ایسا علم جی جی سیکھا ہی نہیں جو قرآن و سنت سے بالا تر ہو. جی جی اور پھر صحابہ کرام نے جتنے بھی آپ کو ملیں گے انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی علم اخذ کر کے اس پر عمل کیا ہے، دم جی کیا ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے. ایسے ہی دیگر صحابہ کرام یا صحابیات، جیسے کہ ہماری ایک ویڈیو میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی بخوبی احسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت دم کیا کرتی تھی. جی جی تو وہ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دم کیا بھی کرو، اور بلکہ یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تم دم جو ہے سکھا دو. صحیح. تو گویا کہ وہ جادو کا علم تو نہیں تھا. جی جی تو اس لیے صاف اور شفا قرآن و سنت سے مبنی جو احادیث میں یا قرآن میں آتے ہیں وظائف، ان کے ذریعے جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے اور دم کیا جا سکتا ہے. جبکہ یہ جادو ایک علم ضرور ہے، لیکن اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر پر مبنی ہے. صحیح. اور اسی طرح اسی حوالے سے ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جادو کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اکبر الکبائر اور موبقات، ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل کیا گیا ہے. تو کیا جادو کرنے والے کے بارے میں یا جادوگر کے پاس جانے والے کے بارے میں احادیث کے اندر کوئی وعید بھی سنائی گئی ہے اس حوالے سے؟ محترم عبداللہ بھائی صاحب اس پر غور کریں کہ جو وعید کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی جادوگر کے پاس گیا جی جی اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، صحیح، یا ٹونا جادو کرنے والے یا کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یعنی کہا کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑی سرکار ہے، میں ابھی اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے اور تیرا یہ کام ہے، دیکھو یہ پڑھ، اس نے اس کی تصدیق کر دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا ہے. صحیح. اور ایک جگہ پر تو یہاں تک یہ لفظ میں نے پڑھے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. تو گویا کہ یہ اس کی سب سے بڑی وعید ہے، اس علم کا سیکھنا یا جادوگر کے پاس جانا اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانا یا اس کی بات کی تصدیق کرنا. صحیح. رہی بات دوسری کہ اب وہ جادوگر جو ہے جی جی اس کی اسلام نے کیا سزا رکھی ہے، تو بھئی بات یہ ہے کہ یہاں تو قانون ہی نہیں ہے نا کوئی بھی. جی جی یہاں تو دیگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ان پر جن گناہوں پر حد لگتی ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت ہے. جی ہاں، بڑے بڑے گناہ ہیں. جی جی کبائر گناہ میں پائے جاتے ہیں بڑے گناہ، لیکن ان پر کوئی حد نہیں ہے اور کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی اس پر سزا نہیں ہے. جی جی ایسے ہی یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے یا دیگر کا، تو اس میں صاف تھا کہ جو جادوگر ہے اور اس نے جادو کی تعلیم دی ہے یا وہ جادو کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جائے اس سے فعل جادو کا، جی جی تو اسے قتل کر دیا جائے. یعنی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی جادوگر نہیں رہنا چاہیے. اب دیکھو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، وگرنہ یا اسلام سے
منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی جادوگر کی بھی سزا یہی تھی کہ جو جادو کرتا ہے اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں ایک محترم یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تھا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے مجھ پر، جی جی اور بتانے والے فرشتوں نے بتا دیا، جی اور آپ کو علم بھی ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو آپ ساتھ لے کر گئے، اس کنویں پر آپ بیٹھ گئے اور وہ نیچے اترے، اور پتھر کے نیچے وہ جو دبایا ہوا تھا جادو اس کو نکالا، صورتیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہوا جیسے میرے سر سے بہت بڑا وزن جو ہے وہ اتار دیا گیا ہے۔ جی جی علم تو جادو کیا تھا اس نے، جی جی اور لبید بن عاصم کی بیٹیاں بھی وہ بھی جادو کیا کرتی تھی، صحیح تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ صحیح، یہ سوال ہے۔ یہ سوال ہے۔ صحیح وہی اس کا جواب یہ ہے، نمبر ایک کہ وہ غیر مسلم تھا، صحیح یہودی تھا۔ صحیح نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مثلاً کہ آپ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قاتل جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، معاف کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ جی جی ایسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل جو میں نے بتایا وہ بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایسے اپنے وہ جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی تھی تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے موقع پر اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو قتل نہیں کروایا کہ ایک تو وہ غیر مسلم تھا، صحیح جادو ضرور اس نے کیا، جادوگر ضرور تھا، لیکن وہ غیر مسلم تھا۔ صحیح اس لیے اگر وہ مسلمان ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرواتے، کیونکہ آپ کا فرمان بھی ہے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ بھی کرواتے تو وہ جیسے میں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ تو نہیں نہ لیا کرتے تھے۔ جی جی یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ نہیں لیا۔ شاہ صاحب ابھی باتوں میں یہ ذکر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ جی ہاں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا دیتے ہیں، یا ماضی میں ہونے والا کوئی کام جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ میری چیز چرائی ہے تو چور کون ہے، تو یہ جو کاہن ہوتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں۔ جی تو سوال یہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور درست عقیدہ بھی یہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر جو کاہن یہ باتیں بتاتے ہیں اور بسا اوقات وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں، تو وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ اب دیکھیں محترم ناظرین، اس بات پر غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین جو ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، حتیٰ کہ یہ اتنا قریب آسمان دنیا کے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ملائکہ کے لکھنے والی کلموں کی ہاٹ سنائی دیتی ہے ان کو، صحیح، اور جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بات چرا لیتے ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ پھر اوپر سے نیچے، نیچے والے اس سے نیچے، حتیٰ کہ وہ اپنے کاہن کے پاس صحیح، وہ بات لے آتے ہیں۔ صحیح، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 100 میں سے ایک تو سچی بات انہوں نے شامل کر لی، اور ایک کم 199 یعنی اس نے جھوٹ مکس کر کے وہ اپنے کاہن کے پاس، وہ جادوگر کے پاس، یا وہ جس کا مطیع ہوا ہے، جس کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے، جی جی تو اس کو وہ بتاتا ہے۔ اب وہی جو یہ کاہن لوگ ہیں، وہ پیشین گوئیاں دینے والے یا کرنے والے، وہ کر دیتے ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک آدھ سچ ہو جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ساری کی ساری تحریک کی تحریر رہ جاتی ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، ان کا کوئی صداقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔
کیونکہ وہ انہیں اس کے شیطان نے آ کر خبر دی ہے. صحیح. وہ کبھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے، کبھی صحیح غلط ہو جاتی جی ہے، اور عوام کو وہ مطمئن کر لیتے ہیں، اور جو بات صحیح ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے. شاہ صاحب، جادو کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں عوام کے سامنے کہ جو خرق عادت ہوتے ہیں. جی عام طور پر حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مثلا کسی چیز کو غائب کر دیتے ہیں، کسی چیز کو دگنا کر دیتے ہیں، کسی چیز کی حالت بدل دیتے ہیں، مطلب ایک لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں، کیا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ واقعی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا صرف لوگوں کو صرف دکھائی ایسا دے رہا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی یہ جو معجزہ ہوتا ہے یا کرامت ہوتی ہے یا جادو ہوتا ہے، یہ سارا بھی ایک ہی علم ہے. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں. صحیح. حالانکہ یہ برعکس ہے. جادو جو ہے یہ تو جیسے پیچھے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک کفریہ اور ایسے چند ٹوٹکے اور ملائے ہوئے کلمات جوڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک کفر پر مبنی ہیں. صحیح. اب دیکھیں، معجزہ جو ہے وہ تو پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے کا وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اور وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی والے وہ پی لیا کرتے تو سیر ہو جاتے تھے. اور ایک دن وہ پانی پورا کنویں کا پی جایا کرتی تھی. تو یہ ایک معجزہ ہے. اب اس میں پیچھے طاقت جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کی ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ پیغمبر کی طرف سے اور پیغمبر کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اس کی بنائی آ جاتی. صحیح. اللہ کے حکم سے. جی، اللہ کے حکم سے. برس والے جو مریض آتے تھے آپ ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے اس کی وہ مرض دور ہو جایا کرتی تھی. تو ایسے ہی وہ مردوں کو زندہ کرنا، تو یہ بھی ایک اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جیسے آپ آسمان کی طرف، آسمان کے چاند کی طرف انگلی کی اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا. تو گویا کہ یہ ہے معجزہ، اور اس کے پیچھے طاقت اور حکم وہ حکم ربی ہے. اب دیکھیں، کرامت ہے. کرامت بھی ایسا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے کہ جس میں کوئی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ بخاری شریف میں آتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے اور وہ کافی دیر تک دین کی باتیں ہوتی رہیں. رات اندھیری تھی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہوئے تو بہت اندھیرا تھا، اور آپ جانتے ہیں وہاں تو کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہ تھا مدینہ طیبہ میں اس وقت. تو پریشانی کا عالم ضرور تھا. تو ایک صحابی کے پاس آسا تھا. اللہ کی رحمت. یہاں اب دیکھنا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے جو ہے وہ محنت اور مشقت نہیں کی. اس کے لیے وہ جو ہی یہ سوچ ہی رہے تھے تو ان کا آسا ایسے چمکنے لگا جیسے کہ ہماری لائٹ اور ٹیوبیں اور یہ بلب وغیرہ جو روشنی دینا شروع کر دیتے. صحیح. جب ہم اس کا بٹن آن کرتے ہیں تو وہ روشنی دیتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا وہ آسا جو ہے وہ چمکنا شروع ہو گیا. یہ ہے کرامت. اب آگے جا کر ان دونوں کا راستے جدا تھے. ایک نے دائیں جانا تھا یا بائیں جانا تھا، یعنی کہ اس کے کسی اور محلے میں، دوسرے نے دوسرے محلے میں. اب جس کا آسا تھا وہ سوچنے لگا کہ اگر میں لے جاؤں تو اس نے کہنا بھی اس کا ہی تھا. اس کے دل میں کیا آئے گا، اگر میں اس کو دے دیتا ہوں تو میں محروم رہوں گا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے جدا ہونا تھا. تو اللہ کی رحمت سے ایک اس کے ساتھ آسا ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ. تو گویا کہ یہ ہے کرامت جو نبی کے علاوہ کسی اور نیک انسان پر ظاہر ہوتی ہے. اور وہ جو شیطانی عمل ہے، جادو کرنے والا ہے، اس کو چند ایسے کرتب دکھانے پڑتے ہیں، ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے
اور ان کو کئی کئی دن یا مہینے کہہ لو یا ہفتے کہہ لو وہ ٹرین کرنی پڑتی ہے، اور اس کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ بھی عمل کرے، جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا اور وہ لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر کے انہیں دکھایا گیا کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، سانپ نہیں تھے۔ ایسے یہ جادوگر جو ہے یہ حقیقتاً کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہو، یہ تو ایک سحر ہے، اور ایک چند کلمات اور یا اس کی ہاتھ کی صفائی کہہ لیں یا اس کی ایک محنت اور اس کا ایک جو ہے تجربہ، اس کی بنا پر یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ اور رہی بات کہ یہ کرامت یہ کسی فاجر اور فاسق کے ہاتھوں نمودار نہیں ہو سکتی، یہ صرف اسی کے ہاتھوں جو اللہ کا نیک متقی پرہیزگار اور اس تقوی للہیت اس میں موجود ہو۔ کرامت جو ہے وہ نیک بندے سے ظاہر ہوتی ہے، متقی اللہ کے ولی سے، لیکن ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اس کی پہچان ہی کرامت ہو، اور ہم کسی کی ولایت کا انکار کر دیں کہ فلاں جو حضرت ہیں نیک صاحب ہیں ان سے تو کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، تو یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی کیٹیگری سے ہی ہم ان کو نکال دیں، یہ بھی تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ لیکن چند صحابہ سے کرامات کا جو ہے نا وہ ہمیں ثبوت ملتا ہے، باقی بہت سارے صحابہ سے کرامتیں جو ہے وہ ظہور ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا دیکھو کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے یعنی کرامت کا، ہاں یعنی کہ کرامت کا ظہور جو ہے اس کے لیے کہ یہ ولی ہوگا تب جب یہ کوئی کرامتیں ہمیں دکھائے۔ اب دیکھیں کہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا میں پرواز کر رہا ہو یا آگ کو کھا رہا ہو، جیسے خشکی پر آدمی چلتا ہے ایسے چل رہا ہو، اور تم اس کو دیکھو کہ وہ اس کا دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، تو تم اس کو ولی نہ مانو، وہ شیطان ہے۔ گویا کہ جو بھی ایسے کام جو کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کوئی ولی کا کام نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو گویا کہ ولیوں کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کرامتیں دکھائیں گے تو ہماری ولایت ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی یا ہماری عزت و توقیر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ذوالجلال کا اختیار ہے کہ کسی کے ہاتھوں پر اس کا ظہور ہو جائے تو وہ اس کی کرامت ہے، اگر ظہور نہیں ہوا تو پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے، وہ یہ شرط نہیں ہے۔ ایک اور بات پھر یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ جو معجزہ یا کرامت ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو صرف اسی وقت وہ معجزہ نبی کے ہاتھوں اور کرامت ولی کے ہاتھوں، نیک بندے کے ہاتھوں وہ جو ہے نا وہ صادر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے اس معجزے کو صادر کر دے، جب چاہے ولی جو ہے وہ کرامت لوگوں کو دکھا دے، جیسے جادوگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤ جی میں تمہیں کرتب دکھاتا ہوں، بلکہ اس کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جادوگر اپنے کرتب دکھانے کے لیے ایک پروگرام بناتے ہیں، اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جناب سارے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور جادوگر اپنے کرتب دکھاتا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت جو ہے وہ کوئی ایسی دکھائی جانے والی چیز نہیں ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ چلو جی میں تمہیں معجزہ دکھانے لگا ہوں، اس لیے کہ نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے کہ جب وہ چاہے وہ معجزہ دکھا دے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ معجزہ بھی دکھایا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بھی معجزہ آپ کی زندگی میں صادر ہوا کہ ایک روٹی کا آٹا تھا اور اس کو پورے لشکر نے جو ہے نا وہ اس کی روٹی کھا لی اور وہ آٹا جو ہے وہ اتنے کا اتنا ہی رہا۔ تو لیکن اس کے باوجود ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں کہ کوئی مجھے دعوت دے دے کھانے کی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، پوچھا کہ تم کہاں نکلے ہو؟ کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے سوچا کہ کوئی کھلا دے گا۔ عمر فاروق بھی مل جاتے ہیں، پوچھا کہ تم کہاں آئے ہو؟ کہا میں بھی کھانے کے لیے ہی باہر نکلا ہوں۔ تو مختصر یہ کہ ان کو ایک صحابی کھانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ تینوں ساتھی جاتے ہیں وہ ایک جگہ پر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم نے کھانا کھایا ہے اللہ کی نعمت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر معجزے کو ظاہر کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اختیار میں ہوتا تو آپ کوئی منتر پڑھتے کچھ اور وہ کھانا جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا، تو ایسا نہیں تھا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو اللہ ہی جب چاہتا ہے معجزہ دکھاتا ہے نبی کے ہاتھوں پر، اور یہی حال جو ہے نا وہ کرامت کا ہے۔ تو یہاں سے یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کا میرے خیال میں ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ معجزات کو اور کرامات کو دلیل بنا کر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو صاحب اختیار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہستی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے وہ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتی، جو ہستی وہ اپنی انگلیوں سے پانی نکال سکتی ہے وہ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتی۔ تو سوچنے کی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چاند کو 2 ٹکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ تو اللہ نے کیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اختیار دیا، اور وہ بس اسی وقت ہی کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کرامت اور معجزے کی حقیقت کو اس حوالے سے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس میں آپ نے جو گفتگو کی ہے کہ جب نبی کی ذات معجزے کے لیے وہ بھی اللہ ذوالجلال کے حکم اور اس کے اختیار کی پابند ہے، بالکل اپنی مرضی سے نہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کفار مکہ نے، تو اللہ کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ میں تو ایک اس کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ یہ سارے اختیارات، باغات کا ہونا، کوٹھی اور مربع، یا پھر اس پتھریلی زمین کو ہموار کر دینا، یا پھر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جانا، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ یا آسمانوں کی طرف جا کر اور اوپر سے کوئی کتاب لاؤں اور تم دیکھ رہے ہو، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے، میں تو ایک انسان ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کر دی ہے اور یہ بات ثابت کر دی کہ معجزے میں اللہ ذوالجلال کا ہی حکم اور اختیار چلتا ہے، نہ کہ اس پیغمبر کا۔ اب دیکھیے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے کمرے کتنے تھے، یا کتنا بڑا حال تھا، دیگر سوال کیے نا۔ معراج کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو شمار کرنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، مقصد تو کچھ اور تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو ہوئے، جب انہوں نے سوال کیا بھی اگر تم گئے ہو تو بتاؤ پھر۔ ایک آدمی یہاں آتا ہے نہا اسٹوڈیو میں اور دیکھتا ہے 2 کیمرے 3 کیمرے ہیں اور اس کے اتنے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دروازہ اس طرف ہے اور بیٹھنے کے لیے جو چیئرز ہیں وہ اتنی ہیں، تو وہ گیا ہے تو بتائے گا نا۔ ان کا بھی خیال تھا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے تو بتائے۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اس لیے تو گئے نہیں تھے، نہ کوئی مقصد تھا یہ، تو اب پریشانی تو ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پردے ہٹا دیے قدرت والے نے، اور وہ بیت المقدس آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اور جو وہ سوال کرتے تو اس کا جواب دے دیتا تھا۔ تو گویا کہ اس میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال کا۔ اور اگر وہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہیں بٹھا دے اور ساری باتیں ان کو بتا دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہی کہ وہاں جو تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کوئی پانی ہے تو وہ لاؤ میرے پاس۔ اب پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس میں ہاتھ داخل کیا ہے۔
اعتماد اور اعتقاد اللہ کی ذات پر تھا، نہ کہ یہ کہ میرے حکم سے پانی آ جائے۔ اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ ذوالجلال نے وہ اپنی رحمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا، جس سے پانی آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اور ان کی سواریوں نے وہ پانی استعمال کیا اور وہ پانی کی پیاس ان کی ختم ہوئی۔ تو اب یہ ایک اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت سے ہی جو ہے معجزہ نمودار ہوتا ہے۔ باقی رہی بات کہ جیسے جادوگروں کا جادو وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جیسے وہ کچھ عرصے کے لیے کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، معجزہ ایسا ہے کہ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ تا قیامت ہیں۔ مثلا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک معجزہ ہی ہے۔ ایسے کئی چیزیں اور کئی معجزات ایسے ہیں جن کا ظہور ہوا ہے اور ان کو پذیرائی قیامت تک ملتی رہے گی۔ تو اس لیے جادو جو ہے ایک ایسا علم ہے جو کہ نفع مند نہیں، نقصان زیادہ ہے اس میں، لیکن اس کا بھی بات ذہن میں رکھنا کہ وہ بھی اثر انداز اسی وقت ہوگا، اس سے کسی کو نقصان اس وقت ہوگا یا فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ ذوالجلال چاہیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا امر نہیں۔ اس میں بھی اللہ کا حکم اور اس کا امر جو ہے اس کو دخل ہے۔ وہ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے شیخ صاحب وہ اللہ کے حکم سے کی پابند ہے۔ آگ اگر جلاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی جلاتی ہے نا، یعنی آگ کے اندر اگر کسی چیز کو جلانے کی صلاحیت ہے تو اللہ نے رکھی ہے، اور وہی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ جو ہے وہ گلزار بن جاتی ہے۔ تو جس طرح ہر چیز دنیا کی اللہ کے حکم سے فائدہ دیتی ہے، اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح جادو ہے کہ وہ بھی اگر اثر انداز ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کسی کو اگر فائدہ بھی پہنچتا ہے یا تکلیف نقصان پہنچتی ہے اس کے حکم سے ہی۔ جی لیکن چونکہ ایک علم ہے اور اس علم کو حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ صحیح جی شیخ صاحب، جادو کا چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر جادو کروا دیتے ہیں، اور خواتین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور اپنی ساس کے اوپر جادو کروا دیا، نند کے اوپر جادو کروا دیا، کبھی درانی جٹھانی کے اوپر جادو کروا دیا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر معالجین کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ ناظرین کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی پابندی کرنے سے ایک مسلمان جادو سے محفوظ رہ سکے، یعنی وہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی حفاظت میسر آ جائے کہ وہ جادو کے اثر سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس معاملے میں محترم بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہمارے لیے سنہری ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی اخلاص، فلق اور ناس، ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور وہ پورے جسم پہ پھیر لیا کریں، اور اسی طرح مغرب کو کر لیں۔ تو گویا کہ یہ عمل جادو کا توڑ بھی ہے اور انسان کی حفاظت بھی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس لیے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے انسان ہر میدان میں اللہ کی رحمت سے کامیاب اور کامران ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنے سے اللہ ذوالجلال انسان کی ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت الکرسی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، اہتمام کیا جائے،
تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں ایک تو فائدہ بڑا یہ ہے کہ جو ہی انسان کو موت آئے گی فوراً اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ہے کہ اس کی حفاظت ہے، انسان خود اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو ہر نماز کے بعد جب پڑھے گا تو اللہ ذوالجلال اس کی ان شر شیطان سے اور جادو ٹونا اور ایسے معاملات سے، حسد بغض سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ناظرین اس کا معمول بنا لیں۔ صحیح۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صحیح۔ اور آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور بلکہ یہاں تک کہ اگر چھوٹے بچے ہیں رات کو ڈر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی یہی پڑھ کے دم کر دیا جائے، لیکن اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی مولوی کے پاس جائیں گے تو اس کو سکون ہوگا، جی نہیں، تم بھی اگر اللہ پر یقین کرتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھ کے ان کو دم کرو گے تو انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا اور آپ کے بچے اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو ایسی بیش بہا معلومات فراہم کی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیں گے اور ناظرین کو اسی طرح علمی جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین لیجئے، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔